السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AZM اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد احتشام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس باکس میں کمنٹ دے کر اپنے ہونے کا احساس۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہے کہ آپ نے کسی کے پاس چیز دیکھی اور طے کر لیا کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں اس کو حاصل کروں گا ہر طریقے سے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں جسے چھیننی ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ یہ حسد ہے۔ رشک ہے کہ آپ نے کسی کے پاس چیز دیکھی، اسے کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے اور دے، یہ رشک ہے۔ حسد ایک بیماری ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بیماری سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور کہو حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ فلق کی آخری آیت ہے۔ یعنی کتنا برا مرض ہے، کتنی بری بیماری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس، مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز دیکھی اپنے کسی دوست نے کہ یہ یار اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، بڑی والی گاڑی ہے، اب وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے لے ہی لوں، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ جس کی چیز ہوتی ہے اس کو اس کی جان بھی لینی پڑے تو وہ جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ چیز جس کی تھی اگر اس کے پاس نہیں رہی تو دوسرے کے پاس بھی نہیں رہتی۔ یہ حقیقت ہے، دوسرے کے پاس بھی وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ جائیداد کا تنازع ہو جائے، زمین ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائیں، جب ہم حسد کر کے کسی کو اور اس کی جان لے کر خود قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ نہ ہمارے ہاتھ کچھ آتا ہے نہ دوسرے کے ہاتھ کچھ رہتا ہے۔ اگر دوسرا تو چلو دنیا میں ہی نہیں رہا، ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، اور اگر کچھ آ بھی جائے تو وہی بیچ باچ کے مقدمہ بازی میں چلے جاتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں حسد کی اس لعنت سے باز رہنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس حسد سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کی تربیت میں بھی اس چیز کو شامل کریں کہ وہ کسی سے حسد نہ کریں، وہ کسی سے حسد نہ کریں۔ اگر وہ حسد کریں گے تو خود بھی تباہ ہوں گے اور اپنی نسلیں بھی تباہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روحانی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔